بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ مل گیا ہے۔ یہاں سے دلیل نقلی پیش کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ لمبا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانا، فرعون غرق ہو گیا۔ اب بنی اسرائیلی میدان تیہ میں آ گئے تھے۔ کہاں آ گئے تھے؟ میدان تیہ میں آ گئے تھے۔ بعد میں ہلاکت فرعون کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے تورات دی تھی۔ وہ بصائر تھی، ہدا تھی اور رحمت تھی۔ کتنے لفظ اللہ نے بولے ہیں؟ 3۔ بصیرت تھی، ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ بندے کو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بندے کو حق بات سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بندے کو حق بات سمجھ آ جائے۔ پھر سمجھنے کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ حق کو قبول کر لے۔ پہلا درجہ ہے سمجھنا، دوسرا درجہ ہے اس کو مان لینا، یا یوں کہو کہ پہلا درجہ ہے معرفت اور دوسرا درجہ ہے تصدیق۔ سمجھنا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ توجہ فرماؤ، قرآن کریم میں آپ پڑھ رہے ہو سورہ بقرہ میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پہچانتے تھے پر مانتے نہیں تھے، پہچانتے تھے مانتے۔ معرفت اور چیز ہے، یہ معرفت قابل قبول نہیں ہے جب تک تصدیق نہ ہو، جب تک تصدیق نہ ہو۔ تو پہلا درجہ ہے بندے کو حق بات سمجھ آ جائے، یہ بصیرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بصیرت ہے۔ پھر بندہ حق کو قبول کر لے، یہ ہدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ہدایت مل گئی۔ جب بندہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمات کا نزول ہوتا ہے۔ رحمات کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے۔ بندے کو بات سمجھ آ جائے، یہ بصیرت ہے۔ پھر جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ ہدایت ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوتی ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے۔ دیکھو، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے جو برباد کر ڈالا ہم نے پہلی جماعتوں کو۔ قرون پر لکھا ہے قوم نوح و عاد و ثمود، ہم نے پہلی جماعتوں کو برباد کر ڈالا تو ہم نے تورات عطا فرمائی۔ اب اوپر عبارت ہے، پڑھو۔ جب کہ شرائع سماویہ گم ہو گئیں اور وحی کی بہت احتیاج تھی۔ شرائع سماویہ کیا ہو گئی تھیں؟ گم ہو گئی تھیں، اور وحی کی کیا تھی؟ احتیاج تھی، بڑی شدید ضرورت تھی۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ بصائر للناس لکھا ہے درجہ اولا، ذریعہ تھی بصیرت کا واسطے بنی اسرائیل کے۔ تورات سارے جہان کے لیے نہیں تھی، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس لیے الناس سے خاص بنی اسرائیلی مراد ہیں۔ ذریعہ تھی بصیرت کا واسطے بنی اسرائیل کے۔ وہدن لکھا ہے درجہ دوم،
کیا لکھا ہے؟ اور رہنما تھی علماً و رحمتاً نمبر 3، اور رحمت تھی عملاً، لعلہم مقصد از تورات، مقصد تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا۔ میری طرف دیکھو بزرگوں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 دور آئے ہیں۔ حضرت کے کتنی دور ہیں؟ پہلا دور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عالم ارواح میں تھے۔ کہاں تھے؟ دوسرا دور کہ حضرت تشریف لائے، اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اس جہان میں آ گئے، وفات تک۔ کتنے تک؟ یہ ہے عالم دنیا۔ تیسرا دور وفات سے لے کر ابد الآباد۔ کتنے دور ہیں؟ پہلا عالم ارواح، جب حضرت اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دوسرا عالم دنیا، اور تیسرا عالم ما بعد الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں زمانوں میں نہ عالم الغیب تھے نہ حاضر ناظر تھے۔ آپ تینوں ادوار میں نہ عالم الغیب تھے نہ حاضر ناظر تھے۔ اب یہ پہلے دور کی نفی ہو رہی ہے، اگلی آیات میں حاضر ناظر کی نفی ہو رہی ہے حضرت سے، لیکن پہلے دور کی جب حضرت اس جہان میں تشریف نہیں لائے تھے۔ دیکھو وما کنت بجانب الغربی، لکھا ہے دلیل اول، اور نہیں تھے آپ مغربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب کہ بھیجا تھا ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، الامر حکم، یعنی تورات، یعنی تورات ہم نے بھیجی تھی، حضرت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، میری طرف دیکھو، یہ ما کنت من الشاہدین پچھلے جملے سے ترقی ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے کوہ طور پر بلایا تھا نبوت دینے کے لیے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر دوبارہ جب حضرت کوہ طور پر آئے تورات لینے کے لیے، پھر بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن آپ ان کو مشرکین عرب کو صحیح خبر سنا رہے ہو، حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے اور خبر صحیح سنا رہے ہو۔ تو صحیح خبر سنانے کے 2 طریقے ہیں۔ صحیح خبر سنانے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ بندہ خود وہاں موجود ہو، بندہ موقع پہ خود کیا ہو؟ موجود ہو، یا یہ ہے کہ مخبر صادق آ کر خبر دے، کوئی سچا مخبر آ کر کیا دے؟ خبر دے، اور بندہ اس خبر کو آگے کیا کرے؟ منتقل کرے، نقل کرے۔ صحیح خبر دینے کے کتنے ذریعے ہیں؟ یا تو بندہ خود کیا ہو؟ موجود ہو، اور پھر واقعے کو آگے کیا کرے؟ نقل کرے، یا یہ ہے کہ مخبر صادق بندے کو کیا دے؟ خبر دے، اور بندہ اس سچی خبر کو آگے کیا کرے؟ نقل کرے۔ فرمایا حضرت آپ وہاں موجود نہیں تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا تھا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ معلوم ہوا آپ کو اللہ خبریں دے رہا ہے اور آپ آگے بتا رہے ہو، آپ کو اللہ خبر دے رہا ہے اور آپ آگے بتا رہے ہو۔ یہ حضرت کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، نبوت کی۔ دیکھو وما کنت من الشاہدین، اور نہیں تھا تو من الشاہدین حاضر ہونے والوں میں سے دنیا میں، مطلقاً نیچے لکھا ہے حضرت آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن پیدا کیا ہم نے بعد از موسیٰ علیہ السلام قروناً جماعتوں کو، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس لمبی ہو گئیں اوپر ان کے زندگیاں۔ لکھا ہے
پھر علم وحی گم ہوا اور نئی وحی کی ضرورت ہوئی، پھر علم وحی گم ہوا اور نئی وحی کی ضرورت ہوئی۔ وما کنت ساویاً، یہ دوسری دلیل ہے، اور نہیں تھے آپ رہنے والے بیچ اہل مدین کے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ پڑھتے آپ مشاہدہ کر کے، پڑھتے آپ مشاہدہ کر کے، دیکھ کر پڑھتے ان پر آپ آیتیں ہماری۔ کن پر؟ علیہم پر لکھا ہے، معاصرین پر۔ کن پر؟ وہ جو موجودہ نبی علیہ السلام کے وقت کے مشرکین مکہ تھے، حضرت آپ ان کو جو ٹھیک ٹھیک خبریں سنا رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے تھے، مدین چلے گئے، 10 سال وہاں بکریاں چرائیں، پھر واپس آئے، نبوت ملی، یہ کس سے آپ سنا رہے ہو، حالانکہ آپ اہل مدین میں بھی نہیں رہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کو کون خبر دے رہا ہے؟ اللہ خبر دے رہا ہے۔ وما کنت ساویاً، اور نہیں تھے آپ رہنے والے بیچ اہل مدین کے، تتلو علیہم آیاتنا، پڑھتے اوپر ان کے، مشاہدہ کر کے ان معاصرین پر آیتیں ہماری، ولیکننا کننا مرسلین، اور لیکن ہم تھے ہم بھیجنے والے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ نیچے لکھا ہے، اور یہ واقعات وحی سے بتلائے، اور یہ واقعات وحی سے بتلائے۔ وما کنت بجانب الطور، یہ تیسری دلیل ہے، یہ بھی حاضر ناظر کی نفی ہے۔ اور نہیں تھے آپ موجود طور پہاڑ کی طرف، ما کنت پر، نہ روحن نہ جسدن، نہ روحن نہ آپ کا روح موجود تھا، نہ آپ کا جسم موجود تھا، اور نہیں تھے آپ طور پہاڑ کی جانب، اذ نادینا، جب کہ بلایا ہم نے، بوقت اعطاء نبوت، بوقت نبوت دینے کے لیے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، آپ وہاں نہیں تھے۔ ولیکن رحمتا من ربک، اور لیکن رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ کس طرح رحمت ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا اور یہ واقعات بتلا دیے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا اور یہ واقعات بتلا دیے، تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ لتنذر قوما، فریضہ نبویہ، تاکہ ڈراؤ آپ ایک قوم کو، ما اتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے۔ نذیرن پر لکھا ہے قریبی زمانے میں، کب؟ کیونکہ عرب کے اندر اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، لکھا ہے تخویف دنیاوی، یہ دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب کا وقت مقرر ہے، ہم نے رسول بھیج دیا ہے تاکہ حجت تام ہو جائے، اور قیامت کے دن یہ لوگ بہانہ نہ بنا سکیں، قیامت کے دن یہ لوگ بہانہ نہ کر سکیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات، ان تصیبہم مصیبۃ، یہ کہ پہنچتی ان کو کوئی مصیبت، دنیا یا آخرت میں، دنیا یا آخرت میں، بسبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہیں ہاتھ ان کے۔ لکھا ہے ما پر، من الشرک والمعاصی از مدارک، من الشرک شرک اور معاصی کے ذریعے ان کے ہاتھ جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں۔ فَيَقُولُوا، پس کہیں گے، یقولو کا معنی استقبال والا کرنا ہے، پس کہیں گے، ربنا لولا ارسلت الینا، اے ہمارا پالنے والا، کیوں نہیں بھیجا تھا تو نے ہماری طرف رسول، فنتبع آیاتک، پس تابع داری کرتے ہم تیری آیتوں کی، ونکون من المؤمنین، اور ہوتے ہم ایمان والوں سے۔ اب حضرت لولا ان تصیبہم مصیبت، یہ ساری شرط ہے، جزا نیچے لکھی ہے، لعذبناہم،
کیا لکھا ہے بھائی؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ان کو عذاب دے چکے ہوتے. سمجھو بات. فرمایا لولا لعذبناہم، لولا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قیامت کے دن یہ بہانے کریں گے تو ہم کب کا ان کو عذاب دے چکے ہوتے. لعذبناہم، البتہ عذاب دے چکے ہوتے ہم ان کو. فلما جاءہم الحق من عندنا، لکھا ہے اوپر عنوان پڑھو. تو اس کا مقتضا یہ تھا کہ رسول کے آنے کو غنیمت جانتے، رسول کے آنے کو غنیمت جانتے. فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب کہ آ چکا ہے ان کے پاس سچ ان ہماری طرف سے، سچا مذہب ہماری طرف سے آ چکا. قالو کہتے ہیں، شکوہ ہے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ. قالو پر بجائے ایمان لانے کے، بجائے ایمان لانے کے الٹا کہتے ہیں کیوں نہیں دیا گیا یہ پیغمبر مثل اس کے جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء والا معجزہ دیا گیا، اور تورات یک بارگی آئی تھی، تورات یک بارگی آئی تھی. تو اعتراض انہوں نے یہی کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات یک بارگی آئی تھی، قرآن یک بارگی کیوں نہیں آیا؟ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آیا؟ اولم یکفروا، جواب شکوہ، آیا نہیں انکار کیا تھا انہوں نے ساتھ ان معجزات کے جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے. فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ یہودی کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. آج تو یہ بہانے کر رہے ہیں کہ جس طرح تورات یک بارگی آئی تھی، اگر قرآن یک بارگی آتا تو ہم مان لیتے. تورات کو کون سا انہوں نے مانا تھا؟ تورات یک بارگی آئی تھی، تورات کا بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا. اولم یکفروا، آیا نہیں انکار کیا تھا انہوں نے ساتھ ان کے معجزات کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے. قالو کہنے لگے سحران تظاہرا، دو جادو ہیں. سحران کا معنی دو جادو ہیں. تظاہرا مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. میری طرف دیکھو حضرت، یہاں دو قراتیں ہیں اور دونوں متواتر ہیں. قالو سحران تظاہرا بھی متواتر قرات ہے، اور قالو ساحران تظاہرا بھی کیا ہے؟ متواتر ہے. اگر پڑھو قالو ساحران، کیا پڑھو؟ ساحران تثنیہ، تو پھر اس سے مراد ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہوں گے. وہ کہتے ہیں ساحران تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے؟ جادوگر تھے، اور محمد علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ جادوگر ہیں. ہمارے پیغمبر صاحب قرآن اور صاحب تورات دونوں پیغمبر یہاں مراد ہوں گے. اور اگر موجودہ قرات پڑھو قالو سحران تظاہرا، تو پھر سحران کا معنی دو جادو ہیں، یعنی تورات بھی جادو تھا اور قرآن بھی جادو ہے. تورات بھی کیا تھا؟ جادو تھا، اور قرآن بھی کیا ہے؟ جادو ہے. اللہ اکبر. میری طرف دیکھو، اب اگر سحران والی قرات مراد لی جائے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، دو جادو ہیں، تو اب پھر اس کی دو صورتیں ہیں، دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لوگوں نے کہا تھا تورات جادو ہے، تورات کیا ہے، اور مشرکین مکہ نے ہمارے پیغمبر کے وقت میں کہا قرآن جادو ہے. یہود نے اس وقت کہا تھا کہ تورات کیا ہے؟ جادو ہے، اور مشرکین عرب نے اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ جادو ہے. زمانہ ان کا اور ہے، ان کا زمانہ اور ہے، لیکن کیونکہ قول واحد تھا اس لیے اللہ نے جمع فرما دیا. انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی،
وہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے اور محمد علیہ السلام کے وقت کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ دونوں جماعتوں کی بات کیا تھی؟ ایک تھی، قول واحد تھا، اس لیے اللہ نے جمع کر دیا قالو، دونوں کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ جس طرح سورہ مومنون میں پڑھ رہے تھے پیچھے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، ہم نے سارے رسولوں کو کہا کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ حالانکہ سارے رسولوں کو اللہ نے یک بارگی نہیں فرمایا تھا، ہر رسول کو اپنے اپنے وقت میں حکم ہوا، ہر رسول کو اپنے اپنے وقت میں، لیکن کیونکہ بات ایک ہی تھی تو اللہ نے سارے رسولوں کو کیا جمع فرما دیا تھا۔ تو یہاں بھی ایسے ہے کہ قول کیونکہ کیا تھا؟ ایک تھا، تو اللہ نے فرمایا قالوا سحران۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہودی کہتے تھے جادو ہے، اور مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں کیا ہے؟ جادو ہے۔ اور دوسرا قول اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ مراد نہیں ہیں، قالوا سحران کے اندر صرف مشرکین مکہ مراد ہیں۔ ہوا اس طرح کہ ایک موقع پر مشرکین مکہ گئے تھے یہود کے مولویوں کے پاس، اور ان کو کہا کہ تورات لے آؤ، ہمیں پڑھ کر سناؤ، تورات ہمیں پڑھ کر سناؤ کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ لے آئے، تورات پڑھتے رہے اور مکے والے سنتے رہے، تو اکثر احکامات تورات اور قرآن کے ملتے جلتے تھے، اکثر احکامات تورات اور قرآن کے ملتے جلتے تھے۔ تو مشرکین مکہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے ہاں وہ بھی جادو تھا، یہ بھی جادو ہے، تورات بھی کیا تھا؟ جادو تھا، اور یہ قرآن بھی کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو یہاں یہود مراد نہیں، صرف مشرکین مکہ مراد ہیں کہ دونوں کتابوں کی یک بارگی انہوں نے نفی کر دی، دونوں کتابوں کی یک بارگی انہوں نے کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اگر ساحران والی قرات مراد لو تو ہمارے پیغمبر اور موسیٰ علیہ السلام دو بزرگ مراد ہیں، اور اگر سحران والی قرات لو تو پھر کتنی توجیہ ہیں؟ دو۔ پہلی توجیہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں لوگوں نے یہ بات کی تھی، ہمارے پیغمبر کے وقت میں یہ بات کی تھی، لیکن قول کیا ہے؟ واحد ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو جمع فرما دیا۔ اور دوسری توجیہ کہ نہ، یہاں یہود مراد نہیں، صرف مشرکین مکہ مراد ہے۔ اب دیکھو قالوا سحران تظاہرا، کہنے لگے یہ دو جادو ہیں، مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ وقالوا، اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم ساتھ ہر ایک کے انکار کرنے والے ہیں، ہم تورات کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، فرما دو پس لے آؤ تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہو اہدی منہما، وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، کوئی ایسی کتاب پھر لے آؤ جو تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبع ہو میں بھی اتباع کروں اس کا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فإن لم يستجیبوا لک، پس اگر نہ جواب دیں یہ تجھے، یعنی فاتوا بکتاب والا، فاتوا بے، اگر نہ جواب دیں تجھے، اور یقیناً نہ کر سکیں گے، یہ لفظ لکھ لو ضروری ہے، اگر جواب نہ دیں اور یقیناً نہ دے سکیں گے، اور یقیناً نہ دے سکیں گے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس اگر نہ جواب دیں یہ تجھے اور یقیناً نہ دے سکیں گے، فَاعْلَمْ، پس جان لے تو، انما یتبعون اہواءہم، سوائے اس کا نہیں، اتباع کرتے ہیں یہ اپنی خواہشات کا۔ نیچے لکھا ہے یعنی سوالات کا منشا اشتباہ فی الحق نہیں ہے، سوالات کا منشا اشتباہ فی الحق یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کے اندر شبہ ہو گیا ہے اور سمجھنے کے لیے آتے ہیں، یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں کرتے، سوال برائے سوال ہے، سوال برائے سوال ہے،
اشتباہ نہیں ہے، سوائے اس کے تابع داری کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ ومن اضل ممن اتبع هواه، اور کون بڑا گمراہ ہے اس انسان سے جس نے تابع داری کی اپنی خواہش کی بغیر رہنمائی کے اللہ پاک کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک نہیں رہنمائی کرتا قوم ظالمین کی۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، لکھا ہے ترغیب الی القرآن، ترغیب فرمایا تورات کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا، لگاتار ہم پیغمبروں کو بھیجتے رہے، لگاتار پیغمبروں کو، یہاں تک کہ قرآن کے نزول کا بھی وقت آ گیا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ، اور البتہ تحقیق لگاتار بھیجتے رہے ہم ان کے لیے القول، کلام اپنا، القول کا معنی لکھا ہے کلام اپنا ہم بھیجتے رہے۔ وصلنا، وصل سے ہے نا، لگاتار، پے در پے اور ہمیشہ، اور البتہ تحقیق ہمیشہ بھیجتے رہے ہم ان کے لیے القول، کلام اپنا، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، یتذکرون پر، اور یہ الٹا اعراض کرتے ہیں، اور یہ الٹا اعتراض لکھا ہے تمہارے پاس، غلط لکھا ہے، اعراض ہے، سمجھا؟ ہم لگاتار اپنا کلام بھیجتے رہے اور یہ کیا کرتے رہے؟ اعراض کرتے رہے، اور یہ الٹا اعراض کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، لکھا ہے دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ، از علماء وہ لوگ کہ دی ہے ہم نے ان کو کتاب، من قبل ہی پہلے اس قرآن کے، ہم بہ یؤمنون، وہ تو ساتھ اس قرآن کے ایمان لے آتے ہیں۔ اب حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سورت قصص مکیہ ہے، یہ آیت مدنیہ ہے۔ سورت کیا ہے؟ مکیہ ہے، اور یہ آیت کیا ہے؟ مدنیہ ہے۔ اس طرح ہے کئی ساری صورتیں ہیں ان کے اندر آیات کیا ہیں؟ مدنیہ آیات ہیں۔ سورہ حج جو ہے ساری صورت مختلط ہے، اختلاط ہے ساری صورت کے اندر، مکی آیتیں ہیں، پھر مدنی آیتیں شروع ہو جائیں گی، پھر مکی شروع ہو جائیں گی، پھر مدنی شروع ہو جائیں گی، ساری صورت کے اندر اختلاط ہے۔ تو سورت قصص کیا ہے؟ مکیہ ہے، اور یہ آیت مدنی ہے، اور اس سے مراد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، یہ آیت مکی ہے، سورت بھی مکی ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے۔ اس سے مراد اہل انجیل ہیں۔ کون مراد ہیں؟ او حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا، حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر طیار اور بہت سارے صحابہ پہلی دفعہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے، تو نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور جب یہ واپس آئے تھے تو لکھا ہے مفسرین نے کہ 80 سے بھی اوپر آدمی تھے اہل انجیل جو مسلمان ہو کر ان کے ساتھ آئے تھے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، اہل انجیل مراد ہیں جو حبشے میں کیا ہوئے تھے؟ مسلمان ہوئے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہے ہم نے ان کو کتاب، من قبل ہی پہلے اس قرآن کے، ہم بہ یؤمنون، وہ تو اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب کہ پڑھا جاتا ہے یہ قرآن اوپر ان کے، قالو کہتے ہیں، آمنا بہ، لکھا ہے ایمان اہل کتاب، ایمان اہل کتاب کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں ہم اس قرآن پر، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے، سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم تھے ہم
پہلے اس کے یعنی یہاں آنے سے پہلے ہم فرما بردار تھے۔ یہ لفظ صاف دلالت کر رہا ہے کہ اہل انجیل مراد ہیں کہ ہم وہاں حبشے میں تھے، ابھی ہم مکے میں نہیں آئے تھے، اور وہیں ہم کیا بن چکے تھے؟ مسلمان اور فرما بردار بن چکے تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم، ثمرہ ہے یہ لوگ دیے جائیں گے اجر اپنا، مرتین 2 بار۔ بما صبروا، لکھا ہے وصف اول، کیا لکھا ہے؟ وصف اول، بسبب اس کے جو صبر کیا انہوں نے۔ ویدرؤون، دوسرا وصف ہے اور ختم کیا انہوں نے ساتھ اچھائی کے برائی کو۔ یدرؤون پر لکھا ہے نفی حب جاہ، نفی حب جاہ، سرداری کے طالب نہیں ہیں، اور ختم کیا انہوں، ختم کرتے ہیں ساتھ اچھائی کے برائی کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نفی حب مال، کیا لکھا ہے؟ مال کے بھی طالب نہیں ہیں، اور کچھ اس سے جو روزیاں دی ہیں ہم نے ان کو۔ ينفقون، نمبر 3، خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، یہ چوتھی صفت ہے، اور جب کہ سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات۔ کون سی بیہودہ بات؟ لکھا ہے قال الضحاک از الشرک، قال الضحاک الشرک از روح المعانی، ضحاک فرماتے ہیں کہ لغو سے مراد شرک ہے، اور جب سنتے ہیں شرک کی بات کو اعرضوا عنہ، تو اعراض کر لیتے ہیں اس سے۔ وقالوا، نمبر 5 لکھا ہے، یہ 5ویں صفت ہے، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا، واسطے ہمارے ہیں اعمال ہمارے، اور واسطے تمہارے ہیں اعمال تمہارے۔ سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ خیال کرو یہ سلام متارکت ہے، سلام دعا نہیں ہے بلکہ سلام متارکت ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، نہیں الجھتے ہم ایسے نادانوں سے، نہیں الجھتے ہم ایسے بے سمجھوں سے اور نادانوں سے ہم نہیں الجھتے۔ بس انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی کے نیچے عنوان کیا لکھا ہے؟ نفی اختیار ہدایت، اور لکھا ہے کہ یہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا کے متعلق ہے۔ میری طرف دیکھو، شان نزول اس کا سن لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ابو طالب بیمار تھا، آخری وقت تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس کا وقت قریب ہے، مرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور وہاں ابو لہب بھی بیٹھا تھا، اور بھی رؤوسا قریش بیٹھے تھے۔ نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، ابو طالب سویا ہوا تھا، بیمار تھا، آپ نے جا کر اس کو واعظ شروع فرما دیا، مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ یا عم قل لا الہ الا اللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھ لے، کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، اسی کلمے کے ذریعے میں اللہ سے تیری پرزور سفارش کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو یہ لفظ بار بار کہہ رہے تھے، حضرت اس کو یہ لفظ بار بار کہہ رہے تھے، چچا مہربانی کر کلمہ پڑھ لے، مہربانی کر مذہب صحیح پر آ جا۔ تو وہ کچھ نرم ہوا، کچھ نرم ہوا، تو اس نے دیکھا ابو لہب وغیرہ کی طرف، سمجھا، تو انہوں نے کہا ہاں اترغب عن ملت عبد المطلب، آخری وقت میں تو عبد المطلب کے مذہب سے بھاگ رہا ہے، ساری زندگی اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر رہا، اور آخری وقت تو عبد المطلب کے مذہب سے پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے باپ دادے کے مذہب سے۔ پھر وہ چپ کر جائے، پھر حضرت کہنا شروع کر دیں چچا مہربانی کر کلمہ پڑھ، وہ پھر دیکھے ادھر ادھر، وہ رؤوسا قریش بیٹھے تھے، وہ پھر یہی بات کہیں۔ آخر کار اس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد قریشی کہیں گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے مذہب سے پھر گیا تھا،
موت کے ڈر کی وجہ سے مذہب سے پھر گیا تھا، اور آر دیں گے مجھے کہ باپ دادے کا مذہب چھوڑ گیا تھا بھتیجے کے کہنے پر، بھتیجے کے کہنے پر باپ دادے کا مذہب چھوڑ گیا تھا۔ اس آر کی وجہ سے اخترت النار علی الآر، میں آگ کو پسند کرتا ہوں، آر کو پسند نہیں کرتا۔ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ ومات علی ملت عبد المطلب، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور عبد المطلب کے شرکیہ مذہب پر مر گیا۔ اب حضرت پریشان ہوئے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ اتفاق یہ ہوا کہ اسی سال پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کیا ہو گئیں، فوت ہو گئیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عام الحزن ہے، یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ خیر، آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں چچے کے لیے استغفار کروں، تو سورہ توبہ میں آ گئی آیت، نفی آ گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہ نبی کو اجازت ہے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت ہے کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے معافی مانگے۔ جب یہ آیت آئی تو پھر صحابہ کے ذہنوں میں اشکال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تو مشرک تھا، آزر کیا تھا، اور حضرت تو اس کے لیے معافی مانگتے تھے۔ فوراً اللہ نے ساتھ دوسری آیت نازل کر دی ادھر سورہ توبہ میں، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ حضرت اتنے تک معافی مانگتے رہے جب تک حضرت کو پتہ نہیں تھا۔ جب حضرت کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے باپ پر مہر لگ چکی ہے، اب ایمان قبول نہیں کرے گا، تو آپ نے دعا مانگنا چھوڑ دی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت آئی، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ہدایت کے مالک نہیں ہو، آپ ہدایت کے مالک یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کو چاہتے جاؤ ہدایت دیتے جاؤ، آپ کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا۔ ہدایت جس کو اللہ چاہے گا اس کو ملے گی، ہدایت جس کو اللہ چاہے گا اس کو ملے گی۔ یہ تو ہے اس آیت کا شان نزول، مختصر میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے، بعد میں ابو طالب کے بعد۔ حضرت عباس نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے جب ابو طالب کا بالکل آخری وقت تھا، مر رہا تھا، تو میں نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا تھا کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا تھا وہ کیا پڑھ رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بعد میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انا لم اسمع، میں نے نہیں سنا تھا، تو نے سن لیا ہوگا پر میں نے نہیں سنا تھا۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں اور زور لگاتے ہیں کہ ابو طالب موحد ہو کر مرا ہے، ابو طالب موحد ہو کر مرا ہے، لیکن یاد کر لو تمام امت کا اجماع ہے کہ وہ کفر پر مرا ہے۔ وہ کس پر مرا ہے؟ عبارتیں لکھی ہیں، میں پڑھواتا ہوں۔ یہ جو روایت ہے نا حضرت عباس والی، اس کے اندر اور بھی بہت سارے مجہول راوی ہیں، اور مشہور راوی اس میں محمد بن اسحاق ہے۔ کون ہے؟ محمد بن اسحاق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشہد انہ دجال من الدجاجلہ، اشہد انہ دجال من الدجاجلہ، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ محمد بن اسحاق بڑے دجالوں میں سے ایک دجال تھا، بڑے دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ اب امام مالک رحمہ اللہ جیسی ہستی جس بندے کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دے، اس کی روایت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب عبارت پڑھو، حاشیے پر عبارت لکھی ہے، نمبر 2 لکھا ہے تمہارے پاس، نمبر 2، قال الزجاج، ملا ہے بھائی؟ قال الزجاج اجمع المفسرون على انها نزلت فی ابی طالب۔ زجاج نحوی کہتا ہے کہ سارے مفسرین کا کیا ہے؟ اجماع ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ابو طالب کے بارے میں۔ اگلی نمبر 3 اگلی عبارت پڑھو، قد اجمع اہل الدین علی انہا نزلت فی ابی طالب، تمام اہل دین اس بات پر مجمع ہیں، متفق ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ابو طالب کے بارے میں۔ ایک اور عبارت بھی ہے، لکھ لو،
اس کے لفظ زیادہ مضبوط ہیں، تمہارے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے۔ قد اجمع المسلمون، اس کے لفظ یہ ہیں، قد اجمع المسلمون، قد اجمع المسلمون على انها نزلت في ابي طالب، قد اجمع المسلمون على انها نزلت في ابي طالب، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ابو طالب کے بارے میں۔ یہ جناب حوالہ ہے البحر المحیط، البحر المحیط کا جلد 7 ہے، صفحہ 126 ہے۔ ہمارے پاس جو ہے البحر المحیط اس کا جلد 7 ہے اور صفحہ 100، ویسے صفحے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی آیت دیکھ لینا بندہ، انک لا تہدی، تو اسی پر لکھا ہے قد اجمع المسلمون، تمام مسلمانوں کا کیا ہے؟ اجماع ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں آئی ہے؟ ابو طالب کے بارے میں۔ آ جاؤ، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ نہیں رہنمائی کرتے اس بندے کی جس کو آپ طبعی طور پر محبوب رکھو، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ پاک رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اندازہ کرو کہ کافی سارے سیرت لکھنے والے لوگ ہیں، سیرت النبی کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، لکھتے ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ بڑے بڑے اونچے مورخ ہیں، کافی سارا نام ہے ان کا، اور کہتے ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ اندازہ کرو۔ اچھا جی، یہاں فرمایا انک لا تہدی من، میرا پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت پچھلے پاروں میں حامیم شورا کے اندر پڑھ رہے ہو، انک لتہدی الی صراط مستقیم، انک لتہدی، آپ ہدایت دیتے ہو، یہاں فرمایا آپ ہدایت نہیں دیتے، وہاں فرمایا آپ ہدایت، تو یہ کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ہدایت کتنی قسم ہے؟ ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق۔ یہاں نفی ہے ایصال الی المطلوب کی، یہاں ہدایت نہ دینے سے نفی ہے ایصال الی المطلوب کی، اور وہاں انک لتہدی الی صراط مستقیم میں اس بات ہے اراءۃ الطریق کا، کہ حضرت آپ ہدایت کا راستہ بتلاتے ہو، آپ ہدایت کا راستہ بتلاتے ہو، باقی ہدایت دینا یہ کس کا کام ہے؟ انک لا تہدی من احببت، بے شک تو نہیں ہدایت دے سکتا تو اس انسان کو جس کو محبوب رکھے تو طبعی طور پر، ولیکن اللہ یہدی، اور لیکن اللہ پاک رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، یہ لکھا ہے ترقی ہے، پیچھے قدرت کی نفی تھی، اب علم کی نفی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین، راہ پر آنے والوں کو۔ وقالوا ان نتبع الہدی، یہ پھر شکوہ آ گیا، اب یہ ان کا مشرکین مکہ کا اور بہانہ۔ پیچھے کیا کہا کہ جس طرح تورات یک بارگی آئی تھی، اگر قرآن یک بارگی آتا تو ہم مان لیتے، اب اور بہانہ کہتے ہیں میاں یہ سارا عرب، مکے کے ارد گرد سارا عرب آباد ہے، اگر ہم ان سب عرب کا مذہب چھوڑ کر ایک محمد علیہ السلام کے مذہب پر آ جائیں تو یہ عربی ہمیں کھا جائیں گے، یہ عربی ہمیں کھا جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بڑے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں نے ان کو حرم دیا ہوا ہے، کعبہ میں نے ان کو دیا ہوا ہے جو امن کی جگہ ہے، جو کس کی جگہ ہے؟ امن کی جگہ ہے۔ شرک کی حالت میں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا، اسلام لاؤ گے تو لوگ تمہیں لوٹ لیں گے، یہ تمہارا بہانہ ہے، یہ تمہارا کیا ہے؟ بہانہ ہے۔ وقالوا ان نتبع الہدی، اور کہتے ہیں کہ اگر تابع داری کریں ہم ہدایت نامے کی ساتھ تیرے،
نتخطف من ارضنا، تو اچک لیے جائیں گے ہم اپنی زمین سے، اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ نتخطف سمجھتے ہو نا، وہ مرغی کے بہت سارے بچے پھر رہے ہوں نا، تو اوپر سے چیل آتی ہے اور اٹھا کے، یہ نتخطف ہے، اچک لیے جائیں گے ہم اپنی زمین سے۔ اولم نمکن لہم، جواب شکوہ، کیا لکھا ہے؟ جواب شکوہ۔ اور لکھا ہے رفع معنی اول، وہ معنی تھا اب اس کو رفع کیا جا رہا ہے۔ اولم نمکن لہم، آیا نہیں جگہ عطا فرمائی ہم نے ان کو، حرم آمنن، جو امن والا ہے، جو کیا ہے؟ امن والا ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے جاتے ہیں طرف اس کے ثمرات اور پھل ہر شے کے، واسطے روزی دینے کے ہماری طرف سے، اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، لکھا ہے تخویف دنیاوی، عنوان لکھا ہے تخویف دنیاوی، اور لکھا ہے رفع معنی دوم، اور آگے لکھا ہے یعنی سرمایہ داری کا غرور، فرمایا تم سے پہلے بھی قومیں اس طرح سرمایہ داری پر اکڑتی تھیں، ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی برباد کر ڈالی ہم نے بستیاں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو اکڑ رہی تھیں اپنی معیشت پر، بَطِرَتْ کا معنی اکڑ رہی تھیں اپنی معیشت پر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں گھر ان کے، لم تسکم من بعدہم، نہیں سکونت کیے گئے، نہیں ٹھہرائے گئے بعد ان کے، الا قلیلا، مگر تھوڑا زمانہ۔ فرمایا انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے مضبوط گھر بنائے، بڑے بڑے مضبوط محلات بنائے، لیکن رہنا نصیب نہ ہوا، بس اب ویران کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار کوئی مسافر آ جائے، ایک دو دن کے لیے وہاں رہے تو اور بات ہے، ورنہ ویران پڑے ہوئے ہیں، رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں گھر ان کے، نہیں ٹھہرائے گئے بعد ان کے مگر تھوڑا زمانہ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی تھے وارث ہونے والے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، لکھا ہے مانع سوم، کیا لکھا ہے؟ پڑھو آگے لکھا ہے یعنی اگر ہمارا شرکیہ عقیدہ برا ہوتا تو مدت سے ہم شرک کر رہے ہیں، عذاب کیوں نہ آیا۔ اگر برا شرکیہ عقیدہ کیا ہوتا؟ برا ہوتا تو مدت سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، آج تک عذاب کیوں نہ آیا۔ وما کان ربک مہلک القریٰ، اور نہیں ہے رب تیرا برباد کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، حتیٰ کہ بھیجتا تھا بیچ مرکز اور اس کی بڑی بستی میں رسول کو۔ وہ کئی بستیاں ہوتی تھیں نا، کئی شہر ہوتے تھے، تو جو سب سے مرکزی اور بڑا شہر اور بڑی بستی ہوتی تھی تو اس میں کیا آتا تھا؟ رسول آتا تھا۔ یتلو علیہم آیاتنا، پڑھتا تھا اوپر ان کے آیتیں ہماری۔ وما کننا مہلک القریٰ، فرمایا ہماری ایک مہربانی تو یہ ہے کہ ہم رسول کو جب تک نہیں بھیجتے تھے عذاب نازل نہیں کرتے تھے، یہ پہلی مہربانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ توجہ کرو، فرمایا پہلا انعام یہ ہے کہ جب تک رسول نہیں آتا تھا ہم بستیوں کو تباہ۔ پھر دوسرا انعام کہ ہمارا یہ طریقہ بھی نہیں تھا کہ رات کو رسول آئے مسئلہ بیان کرے صبح کو عذاب آ جائے، نہ، رسول بھی لمبا زمانہ رہتے تھے، رسول بھی لمبا زمانہ رہتے تھے، رات دن دلائل عقلیہ نقلیہ کے ذریعے مسئلہ سمجھایا کرتے تھے۔ وما کننا مہلک القریٰ، لکھا ہے رسول کے بھیجنے کے بعد بھی، رسول کے بھیجنے کے بعد بھی، اور نہیں تھے ہم فوراً ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا واہلھا ظالمون، مگر درا حالانکہ اہل اس بستی کا ظلم کرنے والے ہوتے تھے۔ لکھا ہے ظالمون پر بعد از تبلیغ معتد بہی کے، بعد از تبلیغ معتد بہی کے، معتد بہی تبلیغ ہوتی تھی یعنی لمبا زمانہ تبلیغ ہوتی تھی۔ وما اوتیتم من شیء، یہ ترغیب الی الایمان ہے، اور وہ جو دیے گئے ہو تم کوئی چیز،
فمتاع الحیات الدنیا، پس نفع ہے زندگی دنیا کا، وزینتھا اور سنگار ہے اس زندگی دنیا کا، زینتھا پر کہ خاتمہ عمر کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، خاتمہ عمر کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ زندگی دنیا میں جتنے عیش ہوں، جتنے آرام ہوں، جب موت آئے گی تو یہ ساری کر و فر ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ خیر، اور وہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہ بہتر ہے کیفیت میں، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے مقدار میں، کمیت لکھا ہے نا، کیفیت اور کمیت۔ افلا تاقلون، آیا پس نہیں سمجھتے ہو تم اس تفاوت کے اقتضاء کو، اس تفاوت کے اقتضاء کو، کہ ہم نے تفاوت بیان کر دیا کہ زندگی دنیا اور آخرت برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دنیا اور آخرت میں تفاوت ہے، دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ تفاوت ہے، تو اس تفاوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان قبول کرو، اس تفاوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان قبول کرو۔ آیا پس نہیں سمجھتے ہو تم اس تفاوت کے اقتضاء کو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، لکھا ہے تفاوت ثمرات ایمان و زلال اجمالاً، تفاوت ثمرات ایمان و زلال اجمالاً، ایمان اور زلال کا اب تفاوت کے ثمرات آ رہے ہیں لیکن اجمالی طور پر۔ آیا پس وہ بندہ کہ وعدہ دیا ہم نے اس کو وعدہ اچھا، فہو لاقیہ، پس وہ ملنے والا ہے اس کو، کمن یہ ہو سکتا ہے مثل اس انسان کے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ نفع دیا ہم نے اس کو صرف نفع زندگی دنیا کا، ثم یوم القیامت، پھر وہ دن قیامت کے، من المحضرین حاضر کیے ہوں میں سے ہوگا۔ محضرین پر لکھ لو آگ کو، کس کو حاضر کیا جائے گا؟ آگ کو، لکھ لو لکھ لو، محضرین پر آگ کو، کمن یہ ہو سکتا ہے مثل اس انسان کے جو نفع دیا ہم نے اس کو صرف نفع زندگی دنیا کا، پھر وہ دن قیامت کے حاضر کیا ہوا ہوگا آگ کو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، تخویف اخروی، کیا لکھا ہے؟ پیچھے میں بتا آیا تھا سارا قرآن ختم ہونے والا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے کہ قیامت کے دن حالات کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ کبھی تو مشرک بہانہ بنائیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا، یا اللہ تیری ذات کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، اچھا آج ہم تمہارے اعضاء سے پوچھتے ہیں کہ تم نے شرک کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کبھی بہانہ بنائیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنات نے گمراہ کیا تھا، ہمیں کس نے گمراہ کیا تھا؟ جنات نے گمراہ کیا تھا۔ اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ جنات کے بارے میں ہیں۔ جنات کہیں گے ہم نے وسوسہ ڈالا تھا، ہم نے کیا ڈالا تھا؟ ہم کوئی ہاتھ سے پکڑ کر یا گردن سے پکڑ کر تو نہیں لے گئے تھے کہ مزار پر چلو شرک کرو، ہم نے وسوسہ ڈالا تھا، تم نے ہمارا وسوسہ قبول کر لیا تھا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن کے ندا دے گا اللہ پاک ان مشرکوں کو، فَيَقُولُ، پس کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں گئے شریک میرے، کہاں گئے شریک میرے، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تھے تم گمان کرتے تھے تم، تزعمون پر، ان کو میرا شریک، دنیا میں جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے آج میرے شریک کہاں گئے۔ حاشے پر عبارت لکھی ہے تمہارے پاس، پڑھو۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الشُّرَكَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الشُّرَكَاءِ، ظاہر مراد شریکوں سے، من عبد من دون اللہ تعالی، وہ ہستیاں ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے اللہ کے سوا، من ملکن او جنن
औ इंसन औ कौकबिन औ सनमिन औ गैर ज़ालिका, लिखी हुई है। अल्लामा आलूसी मरहूम की इबारत है, समझा। वज़ाहिरु अन्नल मुरादा, ज़ाहिर मुराद शरीकों से वो लोग जो इबादत किए गए अल्लाह के सिवा, ख़्वाह वो फ़रिश्ते हों या जिन्नात हों या इंसान हों या सितारे हों या सनम हों या इनके अलावा और कोई चीज़ हो, वो जो थे तुम गुमान करते थे तुम उनको मेरा शरीक। क़ाल अल्लज़ीना, कहेंगे वो जिन्नात, अल्लज़ीना से मुराद क्या हैं? जिन्नात हैं। कहेंगे वो जिन्नात, हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु, साबित, वो जो साबित हो चुकी होगी ऊपर उनके बात अज़ाब वाली। क्यों साबित हो चुकी होगी? बावजह इज़लाल के, बावजह इज़लाल के, क्योंकि जिन्नात सबब तो बने थे ना गुमराही का। जिन्नात गुमराही का जाल भी थे मुज़ल भी थे, जाल भी थे और मुज़ल भी थे, ख़ुद भी गुमराह थे और दूसरों को भी गुमराह किया था। साबित हो चुकी होगी ऊपर उनके बात अज़ाब वाली। रब्बना हाउला, तमहीद जवाब, क्या लिखा है? तमहीद जवाब, ऐ हमारा पालने वाला, ये हैं वो लोग अल्लज़ीना अग़वैना, वो जिनको गुमराह किया था हमने। अग़वैनाहुम, ये जवाब है, पीछे तमहीद थी, ये जवाब है। गुमराह किया था हमने इनको बिला जबरो इकराह, गुमराह किया था हमने इनको बिला जबरो इकराह, हमने इन पर जबर नहीं किया था, हमने इन पर ज़बरदस्ती नहीं की थी। गुमराह किया था हमने इनको बिला जबरो इकराह। कमा गवैना, जिस तरह के ख़ुद गुमराह हुए थे हम, जिस तरह हम ख़ुद गुमराह हुए थे इस तरह हमने इनको भी गुमराह किया था। तबर्रअना इलैका, बरी बेजार होते हैं हम तेरी तरफ, बरी बेजार होते हैं हम तेरी तरफ इनके ताल्लुकात से। मा कानू इयाना याबुदून, नहीं थे ये सिर्फ़ हमारी इबादतें करते थे। या अल्लाह, ये सिर्फ़ हमारी इबादतें नहीं करते थे, ये बुज़ुर्गों की इबादतें भी करते थे, फ़रिश्तों की इबादतें भी करते थे, हमारी इबादतें सिर्फ़ नहीं करते थे। अब शाह अब्दुल कादिर मरहूम की इबारत है, बड़ी कीमती इबारत है, हाशिए पर लिखिए, पढ़ो। ये शैतान बोलेंगे, ये शैतान बोलेंगे, बहकाया तो है उन्होंने पर नाम लेकर नेकों का, बहकाया तो है उन्होंने पर नाम लेकर नेकों का, बुज़ुर्गों का नाम लेकर। इसलिए कहा कि हमको ना पूजते थे, हमको ना पूजते थे। मेरी तरफ देखो, पता है आपको, पढ़ लिया है। मसलन फ़र्ज़ करो किश्ती में बंदा सफ़र कर रहा था, किश्ती भंवर में आ गई, डूबने लग गई, बंदा पुकारने लग गया, आ बाबा फ़रीदा मेरी मदद कर, आ बाबा फ़रीदा मेरी मदद कर। अचानक देखा कि एक बुज़ुर्ग आ गया, हाथ में असा मुबारक है, लंबा जुब्बा पहना हुआ है, आकर किश्ती को जो कंधा दिया, किश्ती को निकाल दिया। अब बंदा समझता है कि बाबा फ़रीद आया था मेरी मदद के लिए, हालांकि ये हरकत जिन्नात की होती है। ये किसकी शैतानी होती है? जिन्नात की शैतानी होती है। इसलिए फरमाया कि गुमराह तो हमने किया था पर नाम नेकों का लिया था, गुमराह हमने किया था पर नाम बुज़ुर्गों का लिया था। मा कानू इयाना याबुदून, नहीं थे ये सिर्फ़ हमारी बातें करते थे। मसला इलाह में पढ़ आए हो कि जितने मज़हब इंसानों के हैं उतने मज़हब किनके हैं? जिन्नात के हैं। फिर हर मज़हब के जिन्नात अपने मज़हब को मशहूर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। वकील अदउ शुरकाकुम, और कहा जाएगा, ये आयत जो है लिखा है बुज़ुर्गान दीन के हक़ में है, बुलाओ तुम अपने शरीकों को, फ़दअउहुम, पस बुलाएंगे वो उनको, फ़रते हैरत से, फ़रते, जब कहा जाएगा ना कि बुज़ुर्गों को बुलाओ, किन को बुलाओ? बुज़ुर्गों को बुलाओ, तो होंगे ना उम्मीद, मैदान महशर में मुशरिक क्या होंगे? ना उम्मीद होंगे, लेकिन मायूस होने के बावजूद भी
शिद्दत परेशानी से एक दफ़ा बुलाएंगे कि हो सकता है काम बन जाए, हो सकता है काम बन जाए। इसलिए लिखा है फारते हैरत से, फदअउहुम पस बुलाएंगे वो उनको, फलम यस्तजीबू लहुम पस नहीं जवाब देंगे वो उनको, वरअबुल अज़ाब और देख लेंगे वो अज़ाब को, लो अन्नहुम काश के बेशक वो होते राह पाते दर दुनिया, कहाँ राह पाते? दुनिया में। व यौम युनादीहिम तख़वीफ़ उख़रवी, क्या लिखा है? तख़वीफ़ उख़रवी, और जिस दिन के निदा देगा अल्लाह पाक इनको, फ़यक़ूल पस फरमाएगा माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, क्या कुछ जवाब दिया था तुमने रसूलों को? मियाँ मैंने रसूल भेजे थे, किताबें भेजी थी, मसला तौहीद रसूलों ने बयान किया था, तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था? फ़अमियत अलैहिमुल अंबा पस बंद हो जाएंगी ऊपर उनके ख़बरें उस दिन ख़बरें क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। आज तो दुनिया में बड़ी बड़ी ख़बरें करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुढ़िया का बेड़ा पार कर दिया था, समझा, उसका बेटा मर गया था, 14 साल बाद उसका बेटा ज़िंदा कर दिया था। फरमाया आज तो बड़ी बड़ी ख़बरें करते हैं, क़यामत के दिन जब सवाल करूँगा तो ख़बर न होगी ना कर सकेंगे, पस पोशीदा हो जाएंगी ऊपर इनके ख़बरें उस दिन। फ़हुम ला यतसालून पस वो ना सवाल जवाब कर सकेंगे यौमइज़िन पर, यानी ख़ुद तो ना समझेंगे पर एक दूसरे से, बोलो भाई, एक दूसरे से पूछ भी नहीं सकेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि बंदे को ख़ुद पता नहीं होता, साथ उस्ताद खड़ा होता है, मुर्शद खड़ा होता है, या इंसान का अपना साथी खड़ा होता है, उससे इंसान पूछ कर जवाब बतला देता है और उस मुश्किल से आज़ाद हो जाता है। फरमाया ना ख़ुद पता होगा न दूसरों से पूछ कर बतला सकेंगे। फ़हुम ला यतसालून पस वो नहीं सवाल कर सकेंगे। फ़अम्मा मन ताबा बिशारत है पस ऐ पर वो बंदा जिसने तौबा की, ताबा पर मिन शिर्क अज़रूहुल मानी, किससे तौबा की? शिर्क से तौबा की। व आमना और ईमान ले आया, सद्दक़ा बि तौहीदिल्लाहि अज़्ज़ जलालहन अल्लाह की तौहीद की उसने क्या की? तस्दीक की। व आमिला सालिहा और अमल करता रहा नेक, फ़असा समरा बस उम्मीद यानी यकीन है कि हो जाएगा ये कामयाब होने वालों में से। बस व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार। अब दलाइल आ रहे हैं, ये लिखा है दलील अक्ली नंबर अव्वल, पहली दलील है, और रब तेरा पैदा करता है जो कुछ के चाहता है, वह यख्तारो और पसंद करता है, यख्तार का माना पसंद करता है। मा कान लहुमुल खियारा नहीं है वास्ते इन बुज़ुर्गों के अल खियारा तो कोई इख्तियार, अल्लाह के सिवा किसी हस्ती का कोई इख्तियार नहीं चलता। लिखा है खिताब आम है, खिताब आम है, खा जन हूँ, खा इंस हूँ, खा मलक हूँ, नहीं किसी का कोई इख्तियार चलता। जब अल्लाह का ही इख्तियार चलता है तो सुबहानल्लाहि पाक है अल्लाह, सारे कह दो सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह, व तआला और बुलंदो बाला है उन हस्तियों से जिन्हें ये शरीक करते हैं। व रब्बो का यालम हो, पीछे कुदरत का बयान था, अब इल्म का बयान है, और रब तेरा जानता है मा तो किन्नो सुदूरोहुम जो कुछ के छुपाते हैं सीने इनके, वमा युलनून और जो कुछ जाहिर करते हैं। अब दो दलीलें आ गई ना, पहली दलील कुदरत पर और दूसरी दलील इल्म पर। अब नतीजा है दोनों दलीलों का, वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, और वही अल्लाह नहीं कोई सच्चा माबूद मगर सिर्फ उसी की ज़ात पाक, लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, सिर्फ उसी के लिए हैं सारी मा फौकल असबाब तारीफ़ें, फिल ऊला पहले जहान यानी दुनिया में, वल आखिरत और पिछले जहान में। दुनिया में भी सारी तारीफ़ें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं, और आखिरत में भी सारी तारीफ़ें
اللہ کے لیے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب پہلی دفعہ نفخہ ہوگا، ساری دنیا برباد ہو کر بندے مر جائیں گے سارے، تو اللہ پاک ساتوں آسمانوں کو اس انگلی پر رکھیں گے، ساتوں زمینوں کو اس انگلی پر رکھیں گے، سارے جہان کے پہاڑوں کو اس انگلی پر رکھیں گے، سارے درختوں کو اس انگلی پر رکھیں گے، اور اس چھوٹی انگلی پر سارے جہان کے پانی کو رکھیں گے، سارے جہان کے پانی کو رکھیں گے، اور یوں گھمائیں گے اور فرمائیں گے انا الملک این الملوک، انا الملک میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے بادشاہ، انا الجبار این الجبارون، میں ہوں زور والا، کہاں گئے جن کو طاقت کا دعویٰ تھا۔ 40 سال تک یہ سوال ہوتا رہے گا۔ کتنا عرصہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، سبحان اللہ، آج اللہ کے لیے تعریف ہے جو اکیلا ہے اور ساروں سے زور والا ہے۔ اسی حدیث میں پہلے آتا ہے کہ سارا جہان مر جائے گا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بچ جائیں گے 4، اور اسرائیل علیہ السلام بچ جائیں گے۔ پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی مار دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک اسرائیل سے پوچھیں گے اب کون بچ گیا ہے؟ اب تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے ایک تیری ذات ہے، ایک تیرا یہ خادم کھڑا ہے، ایک تیری ذات ہے اور ایک تیرا یہ، اور کوئی بھی نہیں بچا، زیرو۔ پھر اللہ پاک اسپیشل آرڈر فرمائیں گے مت، کیا فرمائیں گے؟ مت، مر جا۔ اسرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام بھی۔ پھر اس کے بعد یہ سوال جواب ہوگا۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، صرف اسی اللہ کے لیے ہیں ساری تعریفیں، پہلے جہان یعنی دنیا میں، والآخرت اور دوسرے جہان میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اور صرف اسی کے فیصلے ہیں، اسی کے آرڈر چلتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے تم، لا الہ غیر ہی از روح المعانی۔ قل ارائیتم، اب یہ 2 دلائل اعترافیہ آ رہی ہیں۔ حضرت پوچھو ان سے، خبر دو ہاں اگر کر دے وے اللہ پاک اوپر تمہارے رات کو سرمدن ہمیشہ قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود سوا اللہ پاک کے جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، آیا پس نہیں سنتے ہو تم؟ فرمایا کہ یہ سورج چاند اور دن اور رات کا میں نے اتنا بڑا نظام چلا دیا ہے، اربوں سال گزر گئے اس دنیا کے نظام کو چلتے ہوئے، لیکن آج تک اس نظام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر میں ہمیشہ کے لیے رات کر دوں، قیامت تک ہمیشہ کے لیے کیا بنا دوں؟ رات بنا دوں، تو ہے کوئی ہستی، ہے کسی ہستی کی طاقت، کسی جن فرشتے کی یا کسی نبی ولی کی، کسی سخی شہید کی کوئی طاقت ہے جو سورج کو لے آئے اور دن نکالے؟ یا اگر میں قیامت تک سارا دن ہی دن بنا دوں، رات کو ختم کر دوں، تو ہے کسی نبی ولی کی طاقت کو کس کو لے آئے؟ رات کو لے آئے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود سوا اللہ پاک کے جو لے آئے تمہارے پاس بے ضیاء روشنی کو، افلا تسمعون، آیا پس نہیں سنتے ہو تم؟ قل ارائیتم، حضرت پوچھو ان سے خبر دو ہاں اگر کر دے وے اللہ پاک اوپر تمہارے دن کو سرمدن ہمیشہ قیامت تک، من الہ، کون ہے معبود سوا اللہ پاک کے جو لے آئے تمہارے پاس رات کو، تسکنون فیہ، جو سکون کرتے ہو تم بیچ اس کے، افلا تبصرون، آیا پس نہیں دیکھتے ہو تم؟ وَمِن رحمتہ ہی، یہ عقلی دلیل نمبر 5 ہے، اور اس کی رحمت سے ہے، کیا اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ لیل کے متعلق ہے تاکہ سکون کرو تم بیچ اس رات کے، وَلِتَبْتَغُوا یہ نہار کے متعلق ہے، اور تاکہ طلب کرو تم فضل دن کو، اس کا فضل اور روزی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو ان نعمتوں کے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تخویف اخروی ہے، اور جس دن کے بلائے گا ان کو پس کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں گئے شریک میرے، وہ جو تھے تم گمان کرتے تھے تم ان کو میرا شریک، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور نکالیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ، پس وہ ان کے شرک کی گواہی دے گا، وہ ان کے شرک کی گواہی دے گا، فَقُلْنَا پس ہم کہیں گے
ہاتو برہانکم، لے آؤ تم دلیل اپنی دعوی شرک پر، لے آؤ دلیل اپنی دعوی شرک پر۔ فعلموا، پس جان لیں گے اس وقت، ان الحق للہ، کہ بے شک حق عبادت کا واسطے اللہ پاک کے ہے۔ حق کون سا؟ عبادت والا حق۔ کون سا حق مراد ہے؟ خیال کرو، ان الحق للہ، جب ندا ہوگی اس وقت ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ بے شک حق الوہیت والا، حق عبادت والا صرف اللہ پاک کا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما، وہ ہستیاں، کانو یفترون، وہ جو ہیں یہ جھوٹ موٹ بناتے ہیں، یفترون پر، من الوہیت غیر اللہ والشفاعت لہم، من الوہیت غیر اللہ والشفاعت لہم، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ غیر اللہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کی عبادت برحق ہے، یہ سارے ان سے کیا ہو جائیں گے؟ گم ہو جائیں گے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، حضرت اب قارون کا قصہ آ رہا ہے، یہ تخویف دنیاوی ہے۔ قارون اس کا نام تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، حضرت کے چچے کا بیٹا تھا۔ دو بھائی تھے، عمران اور یسہر، عمران اور یسہر، یا صاد اور ہا لاہور والا اور را، یسہر، یہ دو بھائی تھے، عمران اور یسہر۔ عمران کے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یسہر کا بیٹا یہ قارون تھا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا منافقانہ طور پر۔ کس طرح ایمان لے آیا تھا؟ منافقانہ طور پر، اوپر سے کہتا تھا کہ میں تیرا مرید ہوں، اندر سے یہ کیا تھا؟ حضرت کا مخالف تھا۔ اتفاق دیکھو کہ یہ دریا سے پار ہو گیا تھا، یہ دریا سے، فرعون جب غرق ہوا تھا نا بحر احمر میں، تو یہ اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ پار ہو گیا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ہے جھوٹا، کہتے ہیں کہ ایک فرعونی تھا، بوڑھا، فرعونی بوڑھا تھا، تو جب فرعونی سارے غرق ہوئے تو وہ پار ہو گیا تھا، فرعونی وہ کیا ہو گیا؟ پار ہو گیا۔ اسرائیلی جب سنبھلے اور اپنے بندوں کو شمار کرنے لگے کہ کون غرق ہوا کون پار ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ اسرائیلی سارے پار ہو گئے ہیں، اور ایک بوڑھا فرعونی ہے وہ بھی پار ہو گیا ہے، وہ بھی صحیح سالم پھر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کیسے آ گیا ہے، تو کیسے پار ہو گیا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ حضرت جب آپ آتے تھے نا فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ الجھتا تھا نا مراد، لڑ پڑتا تھا، پھر جب آپ چلے جاتے تھے تو مجھے کہتا تھا کہ تو ہاتھ میں لاٹھی اٹھا لے اور موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر، موسیٰ علیہ السلام جس طرح تبلیغ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو بھی اسی طرح کیا کر؟ تقریر کر۔ میں آپ کی نقل کرتا تھا، اس نقل کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی دریا سے کیا کر دیا ہے؟ پار کر دیا ہے۔ یہ ہے اسرائیلی روایت، لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر۔ خیر، یہ قارون جو ہے نا حضرت، یہ منافقانہ طور پر ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ ساری زندگی حضرت کو ایذا دیتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیتا رہا؟ ایذا دیتا رہا۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، اور ان کا طور طریقہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اور آپ اگر غور کرو تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ اس کے حالات ملتے جلتے ہیں، قارون کے۔ سب سے بڑی صفت تو ان کی مشترکہ ہے منافقت، کہ عبداللہ بن ابی بھی کیا تھا؟ منافق تھا، اور قارون بھی کیا تھا؟ منافق تھا۔ اور ان کی بڑی صفت کہ عبداللہ بن ابی بھی ہر موقع پر حضرت کو کیا دیتا رہا؟ ایذا دیتا رہا، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر موقع پر کیا دیتا رہا؟ ایذا دیتا رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انشاءاللہ پڑھو گے، حدیث پڑھ لو گے، کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے نا مدینہ طیبہ، حضرت کے آنے سے کچھ وقت پہلے اوس اور خزرج کے لوگ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا رہے تھے۔ ان کا فیصلہ ہو چکا تھا متفقہ کہ ہم سردار کس کو بنائیں گے؟ عبداللہ بن ابی کو بنائیں گے۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں یتوجونہ، تاج پہنانے والے تھے
عبداللہ بن ابی کو تاج پہنانے والے تھے، قریب تھا وقت، وہ اعلان کرنے والے تھے کہ ہمارا سردار کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے۔ اسی دوران حضرت تشریف لے کر آ گئے، کہاں؟ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو اوس اور خزرج نے پھر مشورہ کیا کہ عبداللہ بن ابی کی بجائے ہم اپنے پیغمبر کو اپنا سردار بنائیں۔ ہم کس کو اپنا سردار بنائیں؟ اپنے پیغمبر کو۔ تو انہوں نے حضرت کو سردار بنایا۔ یہی غصہ تھا عبداللہ بن ابی کو، حضرت کے ساتھ یہی کیا تھا؟ غصہ تھا کہ حضرت کے آنے کی وجہ سے میری سرداری کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی۔ چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی تھی تو اس کا مرکزی کردار یہی بندہ تھا، مرکزی کردار یہی بندہ تھا، عبداللہ بن ابی تھا۔ لیکن اس کی چالاکی دیکھو کہ جب برات نامہ آ گیا، سورت نور آ گئی اور کچھ مسلمانوں کو بھی حد لگی تھی تو یہ بچ گیا تھا۔ باقی لوگوں کو حد لگی تھی، مرکزی کردار عبداللہ بن ابی کا تھا، لیکن یہ بچ گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے ہمیشہ بات کی تھی اشاروں کے اندر، اشاروں میں اور کنایوں میں بات کی تھی۔ کسی بندے کے سامنے اس نے صراحتاً کوئی ایسا لفظ نہیں بولا تھا جس کی وجہ سے اس پر کیا جاری ہوتی؟ حد جاری ہوتی۔ حالانکہ سارا جال اسی نے بچھایا تھا، سارا جال اسی نے بچھایا تھا، کردار سارا اسی کا تھا، لیکن اس کو سزا نہیں ملی، حد لگنے سے بچ گیا۔ اسی طرح قارون کا بھی یہی حال ہے، انشاءاللہ سورہ احزاب کے آخر میں پڑھو گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا فبرأہ اللہ۔ اس نامراد نے کیا کیا؟ قارون نے ایک عورت کو سکھلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں لے آتا ہوں، حضرت تبلیغ کریں گے، تقریر کریں گے قوم کو، تو کھڑی ہو جانا اور حضرت پر الزام لگا دینا۔ حضرت پر کیا لگا دینا؟ الزام لگا دینا۔ حضرت بیٹھے تھے اپنے گھر میں، چلا گیا، کہنے لگا حضرت آپ کی قوم انتظار بیٹھی ہے، آؤ اور واعظ فرماؤ۔ کیا فرماؤ؟ واعظ فرماؤ، تقریر کرو۔ حضرت نے فرمایا چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کو جب آپ نے تقریر شروع کی تو آپ نے حدود کا مسئلہ شروع کر دیا۔ کس کا مسئلہ شروع کر دیا؟ حدود کا مسئلہ، کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ حد لگے گی، یہ گناہ کرو گے تو یہ حد لگے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر زنا کرو گے تو رجم ہے، شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو کیا ہے؟ رجم ہے، حد ہے۔ یہ کھڑا ہو گیا قارون، اس نے کہا یہ قانون ہمارے لیے ہے یا تیرے لیے بھی ہے؟ یہ قانون جو تو بیان کر رہا ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یہ قانون تیرے لیے بھی ہے یا صرف ہمارے لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے لیے بھی یہی قانون ہے۔ کہنے لگا پھر یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس عورت کو اس نے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کو گواہ کر کے بتا کہ تجھے کس نے سکھلایا ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے قارون نے کہا تھا تجھے اتنے پیسے دوں گا حضرت پر الزام لگانا۔ سمجھا؟ تو عبداللہ بن ابی کے اور اس کے حالات کیا ہیں؟ ایک طرح کے ہیں بالکل۔ دیکھو، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون تھا قوم موسیٰ علیہ السلام سے، فبغى علیہم، پس تکبر کیا اس نے اوپر ان کے، باوجہ کثرت مال کے اس نے ان پر تکبر کیا۔ وآتیناہ، سبب بغاوت کیا لکھا ہے؟ سبب بغاوت۔ قدرتی بات ہے حضرت، دین پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں غریب لوگ، دین پر ہمیشہ کون عمل کرتے ہیں؟ غریب لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام شروع ہوا تھا غریب تھا، اوپرا تھا، جانتا کوئی نہیں تھا، آخر زمانے میں پھر اوپرا ہوگا، اور قیامت کے قریب چند غریب لوگ اسلام پر کاربند ہوں گے۔ یہ مال جو ہے یہ سب سے بڑی تباہی ہے، مال سب سے بڑی، آپ قرآن پاک میں پڑھتے آئے ہو، آگے سورہ سبا میں بھی آئے گا، جب بھی کوئی پیغمبر آیا الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، پیغمبروں کا انکار سب سے پہلے دنیا دار کرتے تھے،
وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا دار کو اپنے مال پر آکڑ ہوتی ہے، تکبر اور فخر ہوتا ہے اپنی دنیا پر۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، سبب بغاوت، اور دیا تھا ہم نے اس کو من الکنوز خزانے۔ ما ان مفاتحہ، لکھا ہے اور مال کی بھی اس کے پاس کثرت تھی، اور مال کی بھی اس کے پاس کثرت تھی۔ ان مفاتحہ، اتنا قدر کہ بے شک چابیاں اس کے خزانے کی، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، البتہ اٹھاتی تھی ایک جماعت صاحب طاقت کی، ایک طاقتور جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اس لفظ کے دو مطلب ہیں، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ ایک مطلب تو یہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے کئی کاروبار ہوتے ہیں، کئی ملیں ہوتی ہیں، کئی فیکٹریاں ہوتی ہیں، تو کچھ منشی ہوتے ہیں ایک مل کے، کچھ منشی ہوتے ہیں دوسری فیکٹری کے، کچھ منشی ہوتے ہیں زمین کے، اس طرح شعبے تقسیم ہوتے ہیں۔ شعبے کیا ہوتے ہیں؟ تقسیم ہوتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سارے کارندے تھے اور اس کے شعبے کیا تھے؟ تقسیم تھے۔ اور دوسرا مطلب مشہور یہ ہے کہ نہ، خزانہ اتنا تھا کہ واقعی ایک طاقتور جماعت مل کر اس کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی۔ ان مفاتحہ، بے شک چابیاں اس کے خزانے کی، البتہ اٹھاتی تھی ایک جماعت صاحب طاقت کی۔ اذ قال له قومہ، لکھا ہے تبلیغ قوم، کیا لکھا ہے بھائی؟ تبلیغ قوم، جب کہ فرمایا اس کو اس کی برادری نے، لا تفرح، نہ اکڑ تو مال و حشمت پر، نہ اکڑ تو مال و حشمت پر، ان اللہ، بے شک اللہ پاک نہیں دوست رکھتے اکڑنے والوں کو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور طلب کر تو بیچ اس کے جو دیا ہے تجھے اللہ پاک نے گھر آخرت کا، ولا تنسا نصیبک، اور نہ بھول تو حصہ اپنا دنیا سے، وأحسن، بیان ابتغ ولا تنسا، بیان ابتغ ولا تنسا، اور نیکی کر تو جس طرح بھلائی کر، جس طرح کہ بھلائی کی ہے اللہ نے تیری طرف، یعنی صدقے کر، غریبوں پر کیا کر؟ صدقے کر۔ ولا تبغ الفساد، اور نہ طلب کر تو فساد کو بیچ زمین کے، کس طرح؟ نیچے لکھا ہے بتضییع حقوق واجبہ، بتضییع حقوق واجبہ، حقوق واجبہ کو ضائع نہ کر۔ ان اللہ، علت ہے بے شک اللہ پاک نہیں دوست رکھتے فساد مچانے والوں کو۔ قال انما اوتیتہ، حماقت قارون، کیا لکھا ہے؟ حماقت قارون، کہنے لگا سوا اس کا نہیں دیا گیا ہوں میں اوپر ایک ہنر کے جو میرے پاس ہے۔ وہ تکبر میں آ گیا، اس نے کہا کہ تم نے کما کر دیا ہے مجھے جو کہتے ہو کہ میں اپنا مال کن کو دوں؟ غریبوں کو دوں، کیا تم نے مجھے کما کر دیا ہے؟ میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس کیا ہے؟ ہنر ہے، علم ہے میرے پاس، میں نے مال اکٹھا کیا ہے۔ اب یہ ہنر کون سا تھا؟ قارون کے پاس ہنر کون سا تھا؟ مشہور قول اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ فرعون کا منشی تھا۔ یہ فرعون کا کیا تھا؟ منشی تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منشی ہوتے ہیں یہ چونکہ چنانچہ چرا کے یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، سمجھا؟ ادھر ادھر سے رشوت لینے کے، مال بٹورنے کا ان کو گر ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ منشی تھا اور فرعون جو ہے بڑا، سمجھا، بادشاہ تھا بہت بڑا، تو یہ اس طرح اس نے جو ہے نا لوگوں سے ناجائز طریقے پر مال اکٹھا کر لیا تھا اور حاصل کر لیا تھا، سمجھا؟ یہ ہنر مراد ہے۔ اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ یہ سونا بنانا جانتا تھا۔ یہ کیا بنانا جانتا تھا؟ سونا بنا سکتا تھا، سونا بنا بنا کر بیچتا تھا اور مال حاصل کرتا تھا۔ اللہ علم۔ قال انما اوتیتہ، کہنے لگا سوا اس کے نے دیا گیا ہوں میں یہ مال اوپر ہنر کے جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، تحدید دنیاوی، کیا لکھا ہے؟ فرمایا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں نے کتنی طاقتور جماعتیں ہلاک کر ڈالی؟ آیا نہیں جانتا یہ اخبار متواترہ سے، اخبار
متواترہ سے ان اللہ قد اہلکا کہ بے شک اللہ پاک نے تحقیق برباد کر ڈالا اس سے پہلے جماعتوں کو، من ہوا اشد منہ قوتاً کہ وہ زیادہ سخت تھیں اس سے ازروِ طاقت مالی کے، و اکثر و جمع اور زیادہ تھے ازروِ جمعیت کے، جمع میں اور مال میں اس سے کیا تھے؟ زیادہ تھے۔ ولا یسألو تحدید اخروی کیا لکھا ہے بھائی؟ وہ تحدید دنیاوی تھی، یہ تحدید اخروی ہے۔ اور نہیں پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کے متعلق مجرم لوگ، لکھا ہے یعنی ہلاک ہونے سے چھوٹ بھی نہ جائیں گے، ہلاک ہونے سے چھوٹ بھی نہ جائیں گے، اور نہیں پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ۔ میری طرف دیکھو، یہاں فرمایا کہ مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا، مجرموں سے، اور مقام پر فرمایا لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور امتوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور امتوں سے بھی سوال کریں گے۔ یہاں فرمایا مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ سوال تحقیق کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا، سوال توبیخاً ہوگا۔ سوال کیوں ہوگا؟ توبیخاً ہوگا، توبیخ اور زجر کے لیے تو سوال ہوگا۔ ہاں بتاؤ میاں، شرک کیا تھا نہیں کیا تھا؟ بکرے ذبح کیے تھے، غیروں کی مزار پر نہیں کیے تھے؟ توبیخاً اور زجراً سوال ہوگا، تحقیق کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے لکھا ہے تمہارے پاس یسأل کے نیچے، لا یسأل کے نیچے تحقیقاً کیا لکھا ہے بھائی؟ تحقیقاً، اور تحقیق کرنے کے لیے نہیں پوچھا جائے گا اپنے گناہوں سے کے متعلق مجرموں سے۔ فخرج علی قومہ، فخر قارونی کیا لکھا ہے؟ فخر قارونی، ایک دن اس نے جلوس نکالا۔ قارون نے کیا نکالا؟ میدان تیہ آ گیا تھا نا، وہاں رہ رہا تھا، جلوس نکالا۔ او بڑے خادم تھے آگے پیچھے، سمجھا، اور گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اور ان کے اوپر زینے جو ہیں وہ سونے اور چاندی کی تھیں، بڑی ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا۔ اب جو بیچارے ناقص مومن تھے، بنی اسرائیل میں کون تھے؟ ناقص مومن تھے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑا بخت والا بندہ ہے، کاش کہ ہمیں بھی اللہ اس طرح دنیا دیتا۔ کامل مومن جو تھے انہوں نے کہا میاں یہ نہ کہو، مال جو ہے وہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ فخرج علی قومہ، پس نکلا وہ اپنی قوم پر، فی زینتہ، اپنے سنگار میں، اپنے ٹھاٹھ کے ساتھ۔ قال الذین یریدون، تمنی ناقصین کیا لکھا ہے بھائی؟ تمنی ناقصین، کہنے لگے وہ لوگ جو ارادہ رکھتے تھے زندگی دنیا کا، اگرچہ مومن تھے، یا لیت لنا، کاش کہ ہمارے لیے بھی مثل وہ ہوتا اس کے جو دیا گیا ہے قارون۔ انہو علت تمنی، کیا ہے؟ علت تمنی، بے شک وہ البتہ صاحب ہے قسمت بڑی کا۔ وقال الذین، تبلیغ کاملین، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے فہم صحیح دین کی، علم کا معنی کیا ہے؟ فہم صحیح دین کی دیے گئے تھے۔ ویلکم، خرابی ہو تمہاری۔ خیال کرو، ویل کا لفظ ویسے تو آتا ہے ہلاکت کے لیے، لیکن یہاں بد دعا کے لیے نہیں ہے، یہاں زجر کے لیے ہے۔ یہاں ویل کا لفظ کس کے لیے ہے؟ زجر کے لیے ہے۔ خرابی ہو تمہاری، ثواب اللہ خیر، ثواب اللہ کا بہتر ہے۔ اس دنیاوی کر و فر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے، واسطے اس بندے کے جو ایمان لے آیا۔ صدقہ، بولو بھائی، صدقہ بتوحید اللہ از خازن، اللہ کی توحید کی اس نے تصدیق کی اور عمل کرتا رہا نیک۔ ولا یلقاہا، اور نہیں دیے جائیں گے وہ جنت۔ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ خیال کرو، سوال کر ڈالو گے نحوی ہو بڑے کہ پیچھے جنت کا ذکر نہیں ہے، ہا ضمیر کا مرجع جنت کیسے بن گئی؟ تو یاد رکھو، ثواب اللہ سے جنت سمجھی جاتی ہے، ثواب اللہ سے جنت سمجھی جاتی ہے۔ ولا یلقاہا،
اور نہیں دیے جائیں گے وہ جنت الا الصابرون مگر صبر کرنے والے دنیا کی حرص و تمنا سے، دنیا کی حرص و تمنا سے۔ فخسفنا بہ ثمرہ بغاوت، بس اللہ پناہ عطا فرمائے اسی کر و فر سے آ رہا تھا، اللہ نے زمین کو پھاڑا، اس کو اور اس کے محل کو، سب چیز کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، زمین میں فخسفنا بہ، بس دھنسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں۔ فما کان لہ نفی شفاعت کاریہ، بس نہیں تھا واسطے، نہیں تھی واسطے اس کے کوئی جماعت، ینصرونہ جو مدد کر سکتی اس کی اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین اور نہ ہی تھا وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے۔ واصبح الذین تمنوا ندامت ناکسین، کیا لکھا ہے؟ ندامت ناکسین، اور ہو گئے وہ لوگ، خیال کرو اصبح بمعنی سارا ہے، اور ہو گئے وہ لوگ تمنوا مکانہ، جنہوں نے تمنا کی تھی اس کے درجے کی، جنہوں نے تمنا کی تھی اس کے درجے کی، بالامس سے کل، یعنی پچھلے قریب زمانے میں، یعنی پچھلے قریب زمانے میں، یقولون کہنے لگے، ویکا ان اللہ، ویکا ہے نا، ویکا نیچے تمہارے پاس لکھا ہے حرف واحد بے جملہ طے ہے، وہو بمعنی علم ترا، ویکا کا معنی کیا ہے؟ علم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بے شک اللہ پاک فراخ کرتا ہے روزی جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے، یبسطوں پر، یعنی قبولیت کی مدار روزی پر نہیں، قبولیت کی مدار روزی پر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ پاک مال دے دے وے، اولاد دے دے وے، کاریں مربع مل جائیں تو اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ فرمایا اکثر و بیشتر جن کو میں مال دیتا ہوں میں ان پر ناراض ہوتا ہوں، میں ان پر کیا ہوتا ہوں؟ ناراض ہوتا ہوں۔ لولا امن اللہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ بے شک احسان کیا ہے اللہ نے اوپر ہمارے، لخسف بنا، البتہ دھنسا دیتا ہمیں بھی، وَيَكَأَنَّهُ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بے شک شان یہ ہے، لا يفلح الکافرون کہ نہیں کامیاب ہوتے کافر لوگ، کافرون پر، یعنون انہ کان کافرن، یعنون انہ کان کافرن، از ابن کثیر، یہیں سے مفسرین نکالتے ہیں اس لفظ سے کہ قارون کیا تھا؟ کافر تھا، منافقانہ طور پر اس نے ایمان قبول کیا تھا۔ تلک الدار الآخرہ، اب حضرت سورت کا آخر ہے، اور یہ آخر سورت جو ہے نا یہ متفرع ہے ابتدا سورت پر۔ شروع کھولو، ابتدا کھولو سورت قصص کی، جلدی کرو، آیت نمبر 6 ہے غالباً۔ ہاں 3 کے بعد گول دائرے میں جہاں آیت نمبر 3 لکھا ہے نا اس کے بعد ان فرعون علا فی الارض، مل گیا ہے سب کو؟ اب آ جاؤ ادھر آ جاؤ، یہ آیت ذہن میں رکھو۔ اب یہ بشارت ہے، ترغیب الی الآخرت ہے، اور کیا ہے؟ بشارت ہے۔ ان تلک الدار الآخرۃ، یہ ہے گھر آخرت کا، نجعلھا للذین، کیا ہے ہم نے اس کو واسطے ان لوگوں کے، لا یریدون علوا فی الارض، جو نہیں ارادہ کرتے اونچا ہونے کا بیچ زمین کے اور نہ فساد مچانے کا۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی، بڑا بننا چاہتا تھا، متکبر تھا، اور آخرت کا گھر جو ہے تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ اونچائی کرتے ہیں آخرت کا گھر ان کے لیے نہیں ہے۔ لکھا ہے متفرع بر امر اول، یہ پہلا امر ہے، بے شک یہ گھر ہے آخرت کا، کیا ہے ہم نے اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ کرتے اونچائی کا۔ لا یریدون پر لکھا ہے ترک نواہی، ترک، اللہ پاک نے جن جن چیزوں سے منع کر دیا ہے نواہی سے بچتے ہیں، نہیں ارادہ کرتے اونچا ہونے کا بیچ زمین کے اور نہ فساد مچانے کا۔
والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کا۔ امتثال اوامر، کیا لکھا ہے؟ امتثال اوامر، جن جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے ہیں۔ من جاء بالحسنہ، قانون مجازات، کیا لکھا ہے؟ قانون مجازات، وہ بندہ جو آئے گا ساتھ اچھائی کے بس واسطے اس کے بہتر ہوگا اس سے۔ ومن جاء، تخویف اخروی، اور وہ بندہ جو آئے گا ساتھ برائی کے پس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جو کرتے رہے برے کام، مگر صرف اس کا جو وہ رہے وہ عمل کرتے رہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یہ حضرت کو تسلی ہے، پاک پیغمبر کو کیا ہے؟ شروع صورت میں فرمایا انا رادوہ الیکی، پہلا لفظ پہلا، آگے چل رہے ہو، انا رادوہ الیکی۔ موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا میں تیرے بیٹے کو تیرے پاس واپس لے آؤں گا۔ پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا اے میرے پیغمبر، آج یہ آپ کو مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، تھوڑا وقت ہے، 8 سال ہیں، صرف کتنا وقت ہے؟ 8 سال ہیں، پھر میں آپ کو فاتح بنا کر کہاں لے آؤں گا؟ مکے میں لے آؤں گا۔ ان الذی فرضا، بے شک وہ ذات پاک جس نے اتارا ہے تیرے اوپر قرآن کو، فرضا بمعنی انزلہ ہے، بے شک وہ ذات پاک جس نے اتارا ہے تیرے اوپر قرآن کو، لرادک الی معاد، البتہ واپس لے آئے گا تجھے بروز فتح مکہ، بروز فتح مکہ، الی معاد، طرف پچھلی جگہ یعنی مکہ مکرمہ کے۔ قل ربی اعلم، یہ امر ثالث پر متفرع ہے، پیچھے رکوع نمبر 4 میں فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے قال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، یہ اس کے متعلق ہے۔ فرما دو ربی اعلم، رب میرا خوب جانتا ہے اس بندے کو جو آیا ہے ہدایت نامہ لے کر، ومن ہو فی ضلال مبین، اور وہ بندہ جو بیچ گمراہی کے صاف کے ہے۔ وما کنت ترجو، انا رادوہ الیک کے بعد کیا ہے؟ وجاعلوہ من المرسلین، فرمایا کہ تجھے موسیٰ علیہ السلام واپس کروں گا اور وقت موعود پر اس کو رسول بناؤں گا، وقت موعود پر اس کو کیا بناؤں گا؟ اے پیغمبر علیہ السلام، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید نہیں تھی کہ میں رسول بن جاؤں گا، میں کیا بن جاؤں گا؟ رسول بن جاؤں گا، آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ آپ اللہ کے اتنے بڑے عظیم الشان رسول بنو گے۔ وما کنت ترجو، اور نہیں تھا تو امید رکھتا تھا تو، ان یلقا الیک الکتاب، یہ کہ ڈالی جائے گی طرف تیرے کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر نری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس نہ ہو تو مددگار کافروں کا۔ وہاں فرمایا تھا جب بندہ مارا گیا تھا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، فلن اکون ظہیرا اب فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس نہ ہو تو مددگار کافروں کا۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روکیں تجھے یہ مجرم اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے جو اتاری گئی ہیں تیری طرف۔ وادعو الی ربک، ادعو کا امر ابقاء کے لیے ہے، اور بلاتا رہ تو، ادعو کا معنی بلا نہیں بلکہ بلاتا، ہمیشہ بلاتا رہ تو طرف توحید اپنے پروردگار کے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو تو شرک کرنے والوں سے۔ ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اب یہ ساری صورت کا ثمرہ ہے۔ پیچھے فرمایا تھا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا، دو دلیلوں کا نتیجہ کیا تھا؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے متعلق ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور نہ پکار تو ساتھ اللہ پاک کے معبود دوسرے کو۔ لا الہ الا ہو، علت ہے لا الہ الا ہو، یہ پچھلے جملے کی کیا ہے؟ فرمایا جب معبود اکیلا اللہ ہے تو پکار کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے،
لا الہ الا ہو، نہیں کوئی سچا معبود مگر صرف اسی کی ذات پاک، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، مگر صرف اسی کی ذات پاک۔ فرمایا معبود وہ بن سکتا ہے جو فنا سے پاک ہو، معبود وہ بن سکتا ہے جو فنا سے پاک ہو۔ لہ الحکم، صرف اسی کے فیصلے چلتے ہیں حکم پر۔ ای القضاء النافذ فی الخلق از روح المعانی، ای القضاء نافذ فی الخلق، وہ فیصلہ جو نافذ ہو جائے وہ اسی کا ہے۔ وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف واپس پھیرے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی دیر کر دیتے ہیں، مہربانی کرو جلدی آیا کرو۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔